میں کیوں کروں اس بھینگی سے شادی؟ کیا اتنا گیا گزراؤں میں؟ فرحاد غصے سے صحرا فرش پر پٹک کر بولا تو ہال میں موجود سبھی مہمان چیموگیاں کرنے لگے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس بھینگی کے لیے کوئی رنڈوا ڈھونڈو۔ چلی تھی بزنس ٹائکون سے شادی کرنے۔ عروہ کی کزن طنز کر کے ہنسی تو وہ عروہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچپن میں کھیلتے ہوئے کسی نے اس کی آنکھ میں پینسل ماری تھی، تبھی سے اس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ فرحاد کا چھوٹا بھائی وحاج عروہ سے نکاح کر چکا تھا۔ بڑے بھائی نے ذلیل کیا اور چھوٹے نے ترس کھا کر نکاح کر لیا۔ عروہ رو کر بولی تو وحاج فوراً اس کی آنکھیں چوم گیا، کہنے لگا پگلی، مجھے تو تمہاری دھڑکنوں پر پیار، جب سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی تب سے میں تمہارا دیوانہ سو چکا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کن لفظوں میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر اب تمہاری آواز نے مجھے مزید دیوانہ بنا دیا۔ کتنی کیوٹ اور پیاری آواز ہے تمہاری۔ جی چاہتا ہے کہ بس ابھی تم کو میں اپنی باہوں میں بھر لوں اور بس تمہارے ان حسین لبوں پر پیار لٹا لٹا کر ان کو سرخ لال کر دوں۔ پتہ نہیں تمہیں میرے جذبات سمجھ آ رہے ہوں گے یا نہیں۔ فرحاد ایک ہی سانس میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی عروہ اس کے بے باک الفاظ سن کر اندر ہی اندر شرم سے سرخ لال ہونے لگی۔ یہ ان کی پہلی کال تھی جو وہ رات کے 1 بجے گھر والوں سے چھپ کر رہے تھے، اور باطن میں عجیب سی گدگدی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ شرم کے مارے کتنی دیر اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہوا فرحاد ایک بار پھر اسے بلا کر کہنے لگا، یہ کیا ہوا ہے، تم بول کیوں نہیں رہی؟ شرما گئی ہو نا؟ کپ کپاتے لبوں سے کہنے لگی کہ جی آپ کیسی باتیں کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ باتیں شادی کے بعد کریں؟ وہ بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی کمرے میں نہ آ جائے، لیکن فرحاد کے جذبات تو ٹھاٹھے مارتے دریا کی طرح قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ اچھا بابا نہیں کرتا میں بات، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر ویڈنگ نائٹ دونوں ہی شرم کے سارے پردے اتار کر ایک دوسرے کے ساتھ اس رات کو خوب یادگار بنا دیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں کہ بس میں کمرے میں آتا جاؤں اور تم خود سارے پردوں سے خود کو آزاد کر کے مجھے اپنے قریب آنے کی دعوت دو اور کہو کہ پلیز فرحاد آ جاؤ، مجھے سانس تک نہ لینے دینا۔ عروہ کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اسے ایسی بے باکی کی امید فرحاد سے بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے کال کی ابھی کل ہی تو فرحاد کی والدہ سے فرحاد کے نام کی منگنی کی انگوٹھی پہنا کر گئی تھی۔ فرحاد کی والدہ دھوم دھام سے منگنی کا فنکشن کرنا چاہتی تھی، لیکن چچی نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ لوگ تو امیر کبیر ہیں، آپ کے ہاں تو چھوٹے چھوٹے فنکشنز پر لاکھوں کا خرچہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم ٹھہرے غریب لوگ، ہمارے پاس بھلا اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ ہم اب منگنیوں کے بھی فنکشن کرتے پھریں۔ اس کے باپ نے تو مرتے وقت 1 روپیہ نہیں چھوڑا، کینسر کا مریض تھا، اس لیے ساری جمع پونجی اپنے علاج پر لگوا دی، اور بدلے میں ہوا کیا؟ نہ خود بچا نہ ہی جمع پونجی بچی۔ اب میری اپنی بھی جوان جہاں بیٹی ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے، اس لیے اس کے چچا کہتے ہیں کہ بس سادگی سے رخصتی کر کے عزت سے ودا کر دیں گے، اس سے زائد کی امید ہم سے مت رکھیے گا۔ یوں چچی عروہ کے سسرال والوں کے سامنے اس کی ماں کی اچھی خاصی سبکی کر دی تھی، جبکہ عروہ ہچکچاتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھی ان کی ساری باتیں سنتی رہی۔ ساتھ ہی بہانے سے وہ عروہ کا نمبر بھی لے گئی تھی، کیونکہ فرحاد کو جب انہوں نے عروہ کی تصویر دکھائی تھی تو وہ اس کے لیے بالکل پاگل ہی ہو چکا تھا۔ بار بار ضد کر کے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے عروہ کا نمبر لا کر دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اور یوں اس کا نمبر لا کر اسے دے چکی تھی۔ عروہ کچھ کہہ کر فرحاد کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، میں تمہیں سامنے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماما نے جو تصویر مجھے دکھائی تھی اس میں تو تم سائڈ پوز میں کھڑی ہو، قسم سے قیامت ڈھا رہی ہو۔ تمہارا فگر تو آج کل کی لڑکیوں سے بہت زیادہ عمدہ ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے یہ فلیٹ آگے پیچھے سے بالکل سیدھی لکیر قسم کی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بھرے بھرے وجود والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، بالکل تم جیسی، اور تم سائڈ پوز میں بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے میرے خوابوں کی شہزادی مل گئی ہے۔ پلیز مجھے اپنی اچھی سی
پکچر بھیجو نا۔ اس وقت کمرے میں زیرو بلب کی روشنی جل رہی تھی اور عروہ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں جگمگانے لگی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ سوچ کر فرحاد پر بے پناہ پیار آیا تھا جو اس کی اتنی بڑی خامی دیکھ کر بھی اسے بیوی بنانے کو تیار تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فرحاد اسے کہنے لگا کہ پلیز دوپٹہ کر کے مت بھیجنا، دوپٹے کے بغیر بھیجنا۔ میں تمہارے وجود کو بڑے غور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اگلے مہینے تک ہمارا نکاح ہونے والا ہے، مجھے تمہیں پوری طرح دیکھنے کا پورا حق ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ فرحاد ابھی تو ہماری پہلی بار کال پر بات ہو رہی ہے، آپ مجھ سے ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں، مجھے شدید شرم آ رہی ہے اور میں کمفرٹیبل محسوس بھی نہیں کر رہی۔ پلیز آپ تھوڑا میرے جذبات اور احساسات کو بھی سمجھیے۔ لیکن فرحاد کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے جس طرح کے خواب اور وعدے عروہ سے کر لیے تھے وہ تو اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ دوپٹہ اس نے کندھے پر رکھا تھا اور پھر کیمرہ سامنے کر کے اس نے اپنی ایک تصویر لینا چاہی تھی کہ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والی ردا تھی، عروہ کی تایا کی بیٹی، جو اس وقت ایک نائٹ پارٹی سے گھر واپس آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی وہ چلا کر دبی آواز میں کہنے لگی، تمہیں کہا تھا نا میں نے جب میں موبائل پر کال کروں تو آ کر گیٹ کھول دینا۔ تمہاری وجہ سے میں گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئی ہوں، لیکن تمہارا نمبر تو مصروف جا رہا ہے، ردا برا منہ بنا کر بولی۔ لیکن سامنے اس نے جس حالت میں عروہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جس طرح ہڑبڑا کر اس نے موبائل ہاتھ سے گرایا تھا اور کال کٹ کی تھی، عروہ فوراً اپنے ہاتھ نوچ کر کہنے لگی، اوہ تو یہ کیا چل رہا ہے اس کا؟ آج تک تو ستی ساوتری بنی ہر وقت دوپٹہ سر پر لپیٹ کر پھرتی تھی، اور اب منگنی ہونے کی دیر تھی کہ تم نے ان سے عشق و عاشقی چلانا شروع کر دیا۔ بتاؤ مجھے، دوپٹہ ہٹا کر یہ اپنے بھاری بھاری مالٹے اس کو دکھانے لگی تھی نا؟ عروہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کہنے لگی کہ ردا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تو بس اندھیرا تھا اس لیے دوپٹہ ایک طرف اتار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن ردا نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل لے لیا تھا۔ اسکرین پر فرحاد کا نمبر دیکھ کر وہ اندر تک جل بھن کر رہ گئی تھی۔ غصے سے موبائل پٹک کر کہنے لگی، اچھا بھینگی کہیں گی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ فرحاد کی ماں کو تمہیں ایسا کیا نظر آیا؟ شاید تمہاری یتیمی اور یہ بھولی بھالی شکل دیکھ کر وہ ترس کھا کر تمہیں اپنی بہو بنا کر لے کر جا رہی ہوں گی، ورنہ مجھ میں کیا کمی تھی؟ پتہ نہیں تم دونوں ماں بیٹی نے کون سے تعویذ گھول کر ان کو پلائے کہ فرحاد کی ماں تمہیں پسند کر کے چلی گئی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم جیسی بھینگی ایک آنکھ سے کانی کو کوئی پسند کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اور یہ فرحاد کیا اندھا ہے؟ اس پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہوں گی، لیکن اس نے تو مجھے چوز کرنا تھا۔ اس کے اچھے خاصے انسلٹ کر رہے تھے اور عروہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کے کہنے پر وہاں پر چائے لے کر گئی تھی، اگر انہوں نے مجھے پسند کر لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر ردا اسے کھوٹی کھری سنا کر سیدھا واش روم میں چلی گئی تھی۔ یہ امیر کبیر بزنس ٹائکون فرحاد کا رشتہ خاص ردا کے لیے آیا تھا۔ پروین بیگم کے تو خوشی سے قدم زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ بار بار اپنی بیٹی سے یہ کہتی تھی کہ تمہاری قسمت تو لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والی ہے، بس سسرال جاؤ گی تو جا کر ہمیں مت بھول جانا۔ امیر کبیر لوگ ہیں، ان کے سامنے تم جتنا بن سنور کر اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گی اتنا ہی تمہاری جگہ ان کے دل میں بنے گی۔ یوں جب فرحاد کی والدہ سمیہ بیگم رشتہ لے کر آئی تو ان کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے کنگن اور زیورات دیکھ کر پروین بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ فوراً اپنی بیٹی کو سج سنوار کر ان کے سامنے بیٹھا دیا اور سختی سے عروہ کو تنبیہ کر کے کہنے لگی کہ چپ چاپ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر اور ان کے سامنے اپنا منہ مت کھولنا۔ وہ عام سے ہولیے میں سادہ سا لباس پہنے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید دودھیا رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، گھنے لمبے بال اور خوبصورت فگر۔ وہ شروع سے بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی پر اگر کوئی داغ تھا تو وہ اس کی دائیں آنکھ تھی۔ جب تک وہ نظر جھکا کر رکھتی سب کی آنکھوں کا تارا ہوتی، لیکن جیسے وہ نظریں اٹھاتی تو اس کی ایک آنکھ ہی پھری ہوئی پتلی دیکھ کر کئی عورتیں اپنے منہ جوڑنے لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب گھر سے باہر عام فنکشنز پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ کمرے میں ہی بند رہتی۔
احساس کمتری کا شکار رہی تھی۔ ابھی بھی باہر اس امیر کبیر عورت کو دیکھ کر عربا کو ردا کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ کتنی امیر ہے یہ عورت، ردا آپی تو سچ میں اس گھر میں جا کر راج کریں گی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سمیہ بیگم کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ جب پروین بیگم کے کہنے پر چائے کے ساتھ باقی کے لوازمات لے کر کچن سے ہچکچاتے ہوئے عروا نکلی تھی، سامان جو اس نے سمیہ بیگم کے سامنے سیٹ کیا تھا، اس خوبصورت پری جیسے چہرے اور وجود کو دیکھ کر وہ گویا دیکھتی ہی رہ گئی۔ فوراً کہنے لگی کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عروا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک پتلی اس وقت ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافی نروس ہو رہی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کو زیادہ گھمایا نہیں تھا۔ وہ فوراً سر جھکا کر بولی، میرا نام عروا ہے۔ فوراً سے پروین بیگم کہنے لگی کہ یہ میری دیورانی کی بیٹی ہے، یہی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، کبھی چھت پر کپڑے پھیلا کر اور باقی کام کرتی ہے۔ فیروزہ بیگم بھی نیچے اتر آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کی سادگی اور بھولا پن دیکھ کر سمیہ بیگم تو جیسے ان پر بڑی محبت پاش نظروں سے مہربان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا تو یہی ہے شاکر صاحب کی بیٹی اور بیوی ہیں۔ شاکر کا نام سن کر پروین کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فوراً کہنے لگی کہ جی انہی کی بیٹی ہے، ان کے انتقال کو تو 5 سال بیت چکے ہیں، تب سے یہ دونوں اس گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں، ہم نے بالکل بیٹیوں کی طرح اس کو پالا ہوا ہے۔ فوراً سے پروین بیگم کی باتیں سن کر سمیہ نے عروا کو اپنے پاس بیٹھایا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے شاکر صاحب کی بیٹی کا رشتہ لے کر جانا ہے، تبھی میں کہوں کہ اتنی معصوم رکھ رکھاؤ اور گھریلو سی لڑکی شاکر صاحب کی اولاد ہو سکتی ہے۔ ایک دم سے پروین بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ردا تلملا کر رہ گئی تھی۔ سمیہ بیگم کہنے لگی، دراصل میں شاکر صاحب کی بیٹی عروا کے لیے ہی رشتہ لے کر آئی تھی۔ بچے کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بہت سلیقہ شور ہے، اور جس طرح اس نے اتنی محنت سے اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر میرے لیے اتنا کچھ تیار کیا، میں تو اس بچی کی فین ہو چکی ہوں۔ وہ مسکرا کر عروا کے ہاتھ چوم چکی تھی، جبکہ عروا حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہیں فیروزہ بیگم بھی حیرت سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ مجھے عروا کا رشتہ چاہیے۔ ردا کو اب کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ بھینگی فوقیت لے کر جا چکی تھی۔ چند روز بعد وہ منگنی کے لیے آنے والی تھی۔ عروا کو بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، جب ان کے جاتے ہی جناٹے دار تھپڑ پروین بیگم عروا کو مار گئی۔ کمینی، کون سے جادو ٹونے کی ہے تو نے؟ بتا مجھے۔ تو یہ بھینگی جو دیکھتی کہیں اور ہے اور نظریں کہیں اور جاتی ہیں، تجھے وہ عورت پسند کر کے کیسے گئی؟ میری بیٹی کا نصیب چھینا ہے تو نے، دیکھ لینا تو کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ ردا بھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عروا کو کاٹ کر پھینک دے، جبکہ عروا اور عروا کی ماں ان کی باتیں سن کر خاموش رہی۔ اب تک دونوں اس گھر میں صبر کرتے ہی تو آئے تھے۔ یوں فرحاد کو جب انہوں نے عروا کی جھکی ہوئی نظروں اور سائیڈ پوز کے ساتھ تصاویر دکھائی تو اس میں وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال فرحاد کے دل پر گہرے اثر انداز ہو چکے تھے، لیکن فرحاد انتہائی شوخ مزاج اور بہت جلد فرینک ہو جانے والوں میں سے تھا۔ کالج اور یونیورسٹی سے پھر اپنا بزنس سنبھالتے ہوئے کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہ ہر لڑکی کے ساتھ جس حد تک ہو سکتا تھا فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اب تک اس کی زندگی میں آنے والی جتنی بھی لڑکیاں تھیں، ان سب سے زیادہ عروا ہی خوبصورت تھی۔ وہ جو ابھی تک شادی جیسے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے بعد بیوی سر پر سوار ہو جاتی ہے اور وہ اپنی باقی کی لائف انجوائے نہیں کر پائے گا، مگر عروا کی معصومیت کی قصے سن کر وہ فوراً شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ سمیہ بیگم سے کہنے لگا کہ ماما میں بہت جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میرا فائنل ڈیسیژن ہے، اب مزید کنواروں جیسی زندگی گزارنا میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر خوش ہو چکی تھی۔ بیٹا جو 32 کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور عروا جس کی عمر ابھی بامشکل 19-20 سال تھی۔ فرحاد کے جذبات روکے نہیں رک رہے تھے۔ پروین بیگم نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر سے کوئی امید مت رکھنا، تم لوگوں کا خرچ اٹھائے گا، جتنا لمبا ہاتھ تمہاری بیٹی نے مارا ہے نا، ہمارے بیٹے کا نوالا چھین کر کھایا ہے، میں 1 روپیہ اس پر خرچ نہیں کرنے والی۔ عروا کو تو لگا تھا کہ اس سے کبھی شادی ہو ہی نہیں پائے گی، لیکن جو اس کا نصیب کھل گیا تھا وہ ایک دم سے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ پھر فرحاد کی اس بے لوث جذبات ہوتے دیکھ کر وہ اس کی دیوانی ہونے لگی تھی۔
اسے فرحاد سے ایک دم سے محبت محسوس ہونے لگی۔ فرحاد جس طرح کی فرمائشیں اس سے کر رہا تھا اسے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے لگتی کہ شوہر ہے میرا، کیا ہو گیا، 15-20 دن بعد اس سے میری شادی ہو ہی جانی ہے، تو پھر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر میں اسے اپنا سب کچھ دکھا دوں، شوہر جب سے میرا بننا ہے، یہ سوچ کر وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہو گئی۔ بار بار اسے باہر ملنے کو کہہ رہا تھا اور عروا بار بار انکار کر کے یہی بول رہی تھی کہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے ملنے کا رواج نہیں، میں تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا اور آپ مجھے ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ فرحاد اس کی بات سن کر بدمزہ سا ہو جاتا، لیکن پھر رات کی کسی پہر دوبارہ کال کر کے اسے تنہائی میں انتہائی بے باک باتیں کر کے وہ جیسے تیسے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیا کرتا تھا۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی وہ آج ہاسٹل سے گھر واپس لوٹا تھا۔ ان دنوں اس کے پیپر چل رہے تھے اور بڑی مشکل سے اسے یہ 10 دن کی چھٹی ملی تھی۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا فرحاد کے پاس کیا تھا، کہنے لگا ایسا بھی کیا کال پڑ گیا تھا بھائی، ایک تو آپ کہہ رہے تھے آپ نے شادی نہیں کرنی، چھوٹے پہلے تیری شادی کروں گا، تیرے بچے اپنی گود میں کھلاؤں گا، اس کے بعد ہی اگر موڈ بنا تو شادی کروں گا، لیکن پھر ایسی کون سی قیامت آ گئی ایک دم سے، آپ نے شادی کی رٹ لگا لی، کم از کم میرا سیمسٹر مکمل ہونے کا تو ویٹ کر لیتے۔ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا، لیکن فرحاد فوراً ہنس کر کہنے لگا تمہیں کیا معلوم مجھے کیسا خزانہ ہاتھ لگا ہے، یقین مانو جب سے میں نے تمہاری بھابھی کو دیکھا ہے نا، دیکھتے ہی میں اس پر فدا ہو چکا ہوں، مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا، جی چاہتا ہے کہ بس ابھی جاؤں اور تمہاری بھابھی کو رخصت کر کے لے آؤں۔ اپنے بھائی کے مچلتے جذبات دیکھ کر وہ آج ہنس پڑا تھا اور وہ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ سمیہ بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے سے لے کر براتیوں تک ہال کا سارا خرچہ تو ہم نے خود اٹھانے کو کہا تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب عروہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سمیہ بیگم نے بری میں اس کے لیے جو عروسی لباس بھجوایا تھا وہ 8 لاکھ کا تھا۔ اس قدر خوبصورت زرق برق خوبصورت سے لہنگے کو دیکھ کر عروہ کی آنکھیں خیرہ ہو چکی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اسے اتنا مہنگا لباس بھی پہننے کو ملے گا۔ پارلر والی اسے تیار کر چکی تھی۔ دلہن بننے کے بعد بیوٹیشن اسے مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے، وہ مکمل دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا، بیوٹیشن ایک پل کو تھم گئی، کہنے لگی کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تمہاری یہ آنکھ قسم سے تمہاری خوبصورتی پر ایک داغ کی مانند لگ رہی ہے۔ اگر تمہاری یہ آنکھ خراب نہ ہوتی تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگتی۔ یہ پہلا جملہ تھا جس نے بارات کے روز عروہ کا دل کچل کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بیوٹیشن تو جا چکی تھی لیکن اس کا وجود کپکپانے لگا۔ رہ رہ کر اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ جب وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوگی تو نہ جانے کتنے ہی لوگ اس کی آنکھ پر بات کریں گے، اسے نیچا دکھائیں گے اور شاید فرحاد کو بدظن کریں گے کہ نہ جانے اس نے اس لڑکے میں کیا دیکھ کر اس سے شادی کر لی۔ اسے نظر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے تباتر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹیشو سے بار بار اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دل کپکپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی بارات آ چکی تھی۔ دلہا بن کر فرحاد بے حد حسین لگ رہا تھا۔ پورے خاندان کی لڑکیاں عروہ کی قسمت پر رشک کھا رہی تھی۔ جیسی بارات ہال میں آئی تو ریدا بھی وہیں کھڑی تھی، جس کی نظر کبھی فرحاد تو کبھی وحاج پر اٹھ رہی تھی۔ دونوں بھائی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ جیسے فرحاد کے پاس سے گزرا تو ریدا فوراً سے کلپ کر اپنے ساتھ کھڑی کزن سے کہنے لگی دیکھو تو صحیح اس بھینگی کی قسمت، کیا قسمت آئی ہے اس کی، پتہ نہیں دلہے میاں نے کیا دیکھ کر اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ سواگرات بھی جب وہ اپنے بھینگے پن کی آنکھیں اٹھا کر دیکھے گی تو یقیناً دلہا یقین سے نکلے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسی اور دلہا بنا فرحاد بالکل رکا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی تھی بھلا یہ لڑکیاں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ پھر جب سامنے اسٹیج پر جا کر فرحاد بیٹھا تو بھی وہاں پر کئی عورتوں کے منہ سے اس نے جو باتیں سنی تھی وہ سمیہ بیگم سے آ کر ملتی اور ان سے یہی باتیں کرتی کہ آپ نے تو کمال کر دیا، اس معصوم لڑکی پر آپ نے ایک طرح سے احسان ہی کر دیا، ورنہ ہمیں تو نہیں لگتا تھا کہ آج کل کے معاشرے میں بھی آپ جیسے اتنے اچھے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے نقص والے بچے کو اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کی بہو بنا کر لے کر جائیں۔
سمیہ بیگم بھی ایک پل کو ان کی بات سن کر الجھی۔ فیروزہ بیگم اپنی دلہن بنی بیٹی کو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اسٹیج کی جانب لے کر آئی تو اپنی آنکھوں کے سامنے عروہ کو دیکھ کر فرحاد کا دل مچل چکا تھا۔ دلہن بن کر وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی، وہی وہ آج پہلی بار عروہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے اس کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ چاہ کر بھی یہ چہرہ، یہ نقوش بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے کئی سائے آ کر لہرا گئے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ جیسے اسٹیج کے پاس جا کر پہنچ کر مسکراتے ہوئے عروہ نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو فرحاد ایک پل کو وہیں ٹھٹک چکا تھا۔ کیمرہ مین ان دونوں پر فوکس کر کے کھڑا تھا۔ عروہ اسٹیج کے پاس کھڑی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب فرحاد ہاتھ بڑھائے اور وہ ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھے، جبکہ فرحاد تو گمسم سا کھڑا اس کی آنکھ کو دیکھ رہا تھا جو ایک طرف پھری ہوئی تھی۔ جب وہ نظریں اٹھا کر دیکھتی تو اس کی دائیں آنکھ کی پتلی کہیں اور ہی ہوتی۔ تبھی سمیہ بیگم جو عروہ کے ساتھ کھڑی تھی کہنے لگی، بیٹا دلہن کو اسٹیج پر لے کر جاؤ۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک دم سے اسے عروہ زہر لگنے لگی تھی۔ صرف اس کی خامی اس کی ساری خوبیوں پر وزنی ثابت ہوئی تھی۔ جیسے عروہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے بڑی سختی سے عروہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عروہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر فرحاد اس کے ساتھ ایسا کر کیوں رہا ہے۔ اس سختی سے ہاتھ پکڑ کر وہ اسٹیج پر لایا تھا اور پھر دونوں ہی صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ جیسی سمیہ بیگم اپنے بیٹے کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ دبی دبی کراہٹ کے ساتھ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماما یہ سب کچھ کیا ہے؟ سمیہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا مطلب کیا ہے؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ وہ گرا کر کہنے لگا، یہ لڑکی ڈھونڈی آپ نے میرے لیے؟ بھینگی؟ کیا یہ بھینگی رہ گئی تھی میرے لیے؟ سمیہ بیگم کے تو ہوش اٹھ چکے تھے۔ وہیں ساتھ بیٹھی کچھ فاصلے پر عروہ یہ الفاظ سن چکی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے اپنا سانس اپنے سینے میں بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی مٹھیوں سے اپنے آنچل کو تھام چکی تھی۔ سمیہ بیگم جو ابھی تک اس بات سے انجان تھی، جیسے انہوں نے نظر اٹھا کر عروہ کی طرف دیکھا، عروہ نے جب اپنی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو سمیہ بیگم پر یہ بات بجلی بن کر گری تھی۔ بھلے وہ انتہائی خدا ترس اور سادہ زندگی گزارنے والی خاتون تھی، لیکن کبھی بھی ایسی عورت ایک ایسی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے رضامند نہیں ہوتی جس میں یوں واضح کوئی خامی موجود ہو۔ سمیہ فوراً کہنے لگی، یا خدا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو سراسر دھوکا ہوا ہے۔ میں نے تو اس لڑکی سے گن کر کوئی 3 بار ملاقات کی ہے، اور اس 3 ملاقات میں اس نے ہمیشہ اپنی نظر جھکا کر ہی رکھی ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا ہی نہیں، اس لیے یہ نظریں جھکا کر رکھتی تھی تاکہ اس کی آنکھوں کا یہ نقص نظر نہ آ سکے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سمیہ بیگم کی آواز اونچی ہو چکی تھی۔ فیروزہ بیگم بھی اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، نکاح ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب سامنے بیٹھے تھے اور سمیہ بیگم گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ فوراً جا کر پروین اور فیروزہ کو کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ اس لڑکی کی آنکھ خراب ہے؟ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ فیروزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً کہنے لگی کہ دیکھیں بہن جی، آپ نے خود ہی میری بیٹی کو پسند کیا، یہ آپ کے سامنے چلتی پھرتی رہی تھی۔ لیکن سمیہ کہنے لگی کہ ہاں چلتی پھرتی رہی تھی، لیکن اس نے اپنی نظر اٹھا کر تو ہمیں نہیں دکھایا تھا نا، ہر وقت نظر جھکا کر ہی رکھتی تھی۔ اب مجھے کیا خبر کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس لیے نظر جھکا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر اپنے بیٹے کی بیوی بنانے کے لیے رضامند ہوگی، جبکہ فرحاد مٹھیاں بھینچ کر بیٹھا ہوا تھا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دبی دبی کراہٹ سے عروہ سے کہنے لگا، تبھی میں کہوں تو مجھے اپنی تصاویر ٹھیک سے نہیں دکھاتی تھی، ویڈیو کال پر کیوں نہیں آتی تھی؟ دھوکے سے میری بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کرنے والا۔ وہ آج وہیں پر کھڑا جو سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن فی الحال خاموش تھا۔ جیسے مولوی صاحب نے نکاح شروع کرنے کا کہا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب خواتین کی نظریں انہی پر تھیں۔ فرحاد اپنا سہرا اتار کر زور سے فرش پر پٹک چکا تھا اور عروہ سہم چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ جس نصیب کا ڈر اسے ہمیشہ رہا تھا، وہی نصیب آج اس کے سامنے اس انداز میں آیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر فرحاد کو دیکھے جا رہی تھی جو کبھی اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اس پر محبتیں اور شفقتیں اور لٹانے کی بار بار باتیں کر کے اس کے دل کے تار چھیڑ دیتا تھا، اور اب وہ بڑے غصے سے سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ
مجھے نہیں کرنی اس بھینگی سے شادی، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، صرف اور صرف اس کی ادائیں اور اس کا حسن دکھا کر میرے سر پر یہ بھینگی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنے والا۔ تمام عورتوں میں باتیں شروع ہو چکی تھی۔ خاندان کے کئی لوگ آگے بڑھے تھے، لیکن فرحاد آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ غصے سے اس نے ٹیبل کو بھی لات ماری تھی جس پر رسم کے لیے مٹھائی پڑی تھی۔ دودھ کا گلاس پڑا تھا، سب کچھ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ آج آگے بڑھا، فرحاد سے کہنے لگا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں کہ شادی آپ کی مرضی سے ہو رہی تھی، لیکن اب آپ یوں ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے۔ فرحاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا اچھا، اگر اتنی ہمدردی تمہارے دل میں جاگ رہی ہے تو تم کر لو شادی۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم ایسی لڑکی سے شادی کرو جس میں اتنا بڑا نقص ہو؟ دیکھ کہیں رہی ہے، نظریں کہیں اور جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے پورے سوشل سرکل میں اپنی انسلٹ نہیں کروانی، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے شادی کر کے۔ بارات واپس جانے لگی تھی اور سمیہ بیگم اپنی سفید چادر پھیلائے کھڑی تھی۔ کیسا مت کریں، میری یتیم بچی پر رحم کھائیں، میں نے تو اپنی بیٹی آپ لوگوں کو شادی کے لیے نہیں دکھائی تھی، آپ لوگوں نے خود اس کو پسند کیا تھا۔ آپ بھرے سماج میں ہماری انسلٹ مت کریں۔ پروین اور ریدا ایک طرف کھڑی مسکرائے جا رہی تھی، جیسے وہ تو چاہتی یہی ہوں، اور وہ کی آنکھوں میں آتے آنسو وہ ہاتھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی دیرینہ خواہش ہو جو پوری ہو چکی ہو۔ یہ سارے راستے خدا نے اسی کے لیے کھولے ہیں۔ فرحاد اسٹیج سے اتر کر سیدھا گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور اسے دہاڑ کر کہہ کر گیا تھا کہ ماما آ جائے، مزید یہاں پر رک کر مجھے اپنی مزید انسلٹ نہیں کروانی، اپنا وقت میں مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہال سے باہر نکل چکا تھا۔ سمیہ بیگم بھی وحاج کو کھڑی دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ چلو بیٹا تم یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ لیکن وحاج وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کر چکا تھا، جا کر وہ اس مقام پر بیٹھ گیا جہاں پر کچھ دیر پہلے فرحاد بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مولوی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگا مولوی صاحب نکاح شروع کیجئے۔ عروہ کے تو پورے وجود میں زلزلہ آیا تھا، سب لوگ حیرت سے وحاج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہیں سمیہ بیگم نے بھی پلٹ کر اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جو عروہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمیہ چلا کر کہنے لگی ہوش میں ہو تم؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ خبردار جو تم نے اسے نکاح کرنے کی کوشش کی تو، ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ لیکن وحاج کہنے لگا کہ ماما میں عروہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کا فیصلہ لے چکا ہوں۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کیجئے۔ عروہ اسے دیکھ رہی تھی فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے، لیکن کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کر لیا تھا۔ وحاج اسے اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا اور عروہ بھی صرف اور صرف اپنی بیوہ ماں کی عزت رکھنے کی خاطر چپ چاپ خود کو وحاج کے نکاح میں دے چکی تھی۔ سب کچھ پل بھر میں بدل چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرحاد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ دھتکار کر آ رہا ہے اسی سے اس کا چھوٹا بھائی شادی کر چکا۔ فیروزہ بیگم روئے جا رہی تھی جب آج ان کے جڑے ہاتھ فوراً تھام کر کہنے لگا کہ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، پلیز میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے، بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی میرے ساتھ بہت خوش رہے گی اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ عروہ احساس کمتری کا شکار تھی، یہی دعا کر رہی تھی کہ بس ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، اسے دوسرا سانس نصیب نہ ہو۔ وحاج نے صرف اور صرف اس پر ترس کھایا تھا۔ بڑے بھائی نے بہت بے عزتی کی تھی اور چھوٹا اسے رخصت کر کے اسی گھر میں لے کر جا رہا تھا۔ فرحاد جس طرح کی بے باک باتیں اس سے اب تک کر چکا تھا وہ سب کچھ اس کے لیے بھولنا ممکن نہیں تھا، اور اب اسی گھر میں اسی کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی بن کر رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، بس چپ چاپ کٹو پتلی بنی وحاج کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی تھی۔ فرحاد جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا بار بار ہارن بجا کر اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو بلا رہا تھا۔ جب اس نے وحاج کے ساتھ چلتی ہوئی عروہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے، تم اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ وحاج لب بھینچ کر کہنے لگا میں نکاح کر چکا ہوں اس سے اور یہ ہمارے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی ہے۔ فرحاد کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو گریبان سے پکڑ کر تھپڑی اس کے منہ پر دے مارے۔ کہنے لگا ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کر لی ہے، فوراً سے یہ ڈرامہ کرنا بند کرو، اس لڑکی کو واپس چھوڑ کر آؤ۔ کیا تمہارے لیے یہی رہ گئی تھی؟ تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی میں خود ڈھونڈ کر لاتا، تم نے اس سے شادی کیوں کی؟
لیکن بہار فوراً تڑپ کر بولا، بس کر دیں بھائی، محبت ہے یہ میری، پسند کرتا ہوں میں اسے۔ مجھے تو اچھا ہوا کہ آپ نے اسے شادی سے انکار کر دیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ جانتے میں ساری زندگی تڑپتا رہتا، کڑتا رہتا اسے کسی اور کی بیوی بنتا دیکھ کر۔ عروہ نے سر اٹھا کر حیرت سے وحاش کو دیکھا تھا۔ کون تھا یہ جو اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا؟ وہ چپ چاپ بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب فرحات کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی منشا ہے تو میری بات کھول کر سن لو، تم اس لڑکی کے ساتھ گھر میں قدم نہیں رکھو گے۔ سمیہ بیگم اسے ڈانٹ کے کہنے لگی کہ تم نے ہر بار اپنی بات ضد سے بنوائی ہے۔ اگر تم اس لڑکی کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر اسی کو رکھو، بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی ماں بھی ہے اور تمہارا کوئی بڑا بھائی بھی ہے۔ اگر اس لڑکی کو گھر میں لائے تو ہمارا مرا منہ دیکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ عروہ سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہ کرتے مجھ پر یہ احسان، مجھے مر جانے دیتے، مجھے ذلت برداشت کر لینے دیتے۔ میری وجہ سے آپ نے اپنے گھر والوں کو ناراض کر دیا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں اور جائیں یہاں سے، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور آپ غیر ہو کر مجھ پر ایسے احسان کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی روتے روتے گش کھا کر گرنے لگی تھی جب بہار نے اسے سہارا دیا تھا اور پھر اپنے سینے سے لگا دیا۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، رو مت، میں نے جو فیصلہ کیا نا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا تھا اور پھر کال کر کے گاڑی منگوائی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی ایک فلیٹ کے باہر آ کر رکی تھی۔ یہ فلیٹ اس کے دوست کا تھا جس سے بات کر کے اس نے اس فلیٹ کو فی الحال اپنے لیے کھلوا لیا تھا۔ وہ اسے فلیٹ میں لے آیا، کمرے میں بیٹھنے کو کہا، لیکن عروہ بس رو رو کر سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ جب بہار کمرے میں آیا تو ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، پھر کہنے لگا، رونا بند کرو، یہ لوگ پاگل ہیں جو تمہاری قدر نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو، خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر تم وحاج شاہ کی محبت ہو۔ اس کے ان الفاظ پر عروہ نے ایک بار پھر حیرت سے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر اس کی ایک آنکھ کی پتلی پھٹ چکی تھی، جسے دیکھ کر وحاش کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو تھاما اور پھر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ کتنی دیر اس کی آنکھوں کو چومتا رہا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو عروہ، مجھے معاف کر دو، تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ تم اچانک مجھے ملو گی اور ایسے ملو گی کہ چند لمحوں میں میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر یوں اپنے پہلو میں لے آؤں گا۔ اس کا ماتھا چوم کر بولا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عروہ پہلی بار مردانہ لمس سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا سیکھے۔ فی الحال اس کے دل میں بہار کے لیے کوئی بھی فیلنگز موجود نہیں تھی۔ اسے خوشگوار حیرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایک بار پھر اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف اور صرف اس کا وہم ہے۔ جس طرح فرحات نے اسے محبت کے خواب دکھائے تھے اور پھر اسے چھوڑ دیا تھا، کہیں بہار بھی کچھ ایسا ہی نہ کر دے۔ وہ ہڑبڑائی ہوئی عروہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اور مجھ جیسی بہنگی لڑکی سے کون محبت کر سکتا ہے؟ میرے خد و خال پر تو یقیناً آپ کو پیار آ سکتا ہے، لیکن میری آنکھیں یہ میری خوبصورتی کو ہر بار مانید کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ آج دل ہی دل میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بس بہت ہو گیا، دوبارہ تم یہ الفاظ استعمال نہیں کرو گی۔ تو میری آج کی محبت نہیں ہو، تب کی ہو جب تم بہت چھوٹی تھی اور میں بھی ماضی کے کچھ لمحے یاد کروانے لگا تھا۔ شاکر صاحب اور ولی صاحب دونوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ اکثر ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ نہ صرف دونوں بزنس پارٹنر تھے بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر دونوں میں محبت تھی۔ اکثر کسی نہ کسی موقع پر شاکر صاحب کے ہاں دعوت پر بہاج اور فرحات کے والد آتے رہتے تھے اور ساتھ اپنے چھوٹے لاڈلے بیٹے بہاج کو بھی لاتے تھے۔ خواتین کی ملاقات بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن بہاج چونکہ زیادہ تر وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتا تھا، اس لیے جب ایک بار وہ اسلام آباد سے گجرانوالہ کسی کام کے سلسلے میں آئے تو 3 روز تک بہاج کے والد شاکر صاحب کے گھر ہی گیسٹ روم میں ٹھہرے تھے، اور ایسے میں بہاج بھی چونکہ ضد کر کے ان کے ساتھ چلا آیا تھا، اس لیے ان 3 دنوں میں اس نے کھیل کود میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت جلد اس کی دوستی اس کی ہم عمر عروہ سے ہو چکی تھی۔ عروہ اور دونوں کھلونوں کے ساتھ کھیلتے رہتے،
لیکن کھیل کھیل کے دوران جب وہاج نے اس کا کھلونا لے کر اسے توڑ دیا تو عروہ کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کیاری میں پڑی ہوئی مٹی سے اپنے دونوں ہاتھ بھر کر وہاج کے بالوں میں لگا دیے تھے اور اس کے بال کھینچ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ غصے سے کہنے لگی کہ تم نے میری گڑیا توڑ دی، اب میں تمہارے سر پر مٹی لگاؤں گی، تمہیں بھی ایسے ہی توڑوں گی۔ وہ غصے سے ننھے ننھے ہاتھ لیے اسے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہاج جس نے کبھی اپنی ناک پر ایک مکھی تک بیٹھنے نہیں دی تھی، آج تک کسی نے اسے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، سبھی اسے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب اس نے عروہ کو یوں اپنے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے عروہ کے کھلونے اٹھا کر انہیں پاؤں کے نیچے دے کر باری باری توڑنا شروع کر دیا اور پھر ٹوٹا ہوا کھلونا اٹھا کر ہی اس نے زور سے عروہ کے منہ پر مارا تھا۔ عروہ کی آنکھ میں کھلونے کا ایک نوکیلا حصہ لگ چکا تھا۔ وہ درد سے رونے لگی، حال برا ہو چکا تھا۔ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب تک فیروزہ بیگم آئی تب تک وہ زمین پر پڑی رو رہی تھی۔ فوراً اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن تب تک اس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی تھی اور وہاج دل ہی دل میں یہ سوچ کر کافی پریشان تھا۔ شاکر صاحب نے اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹا تھا کہ تم نے اس معصوم بچے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ پھر 5 سال بعد دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ ایک فیملی فنکشن میں اس نے دور سے ہی عروہ کو دیکھا تھا جس کی ایک آنکھ خراب تھی۔ چونکہ وہاج اس سے صرف 5 سال بڑا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ اس کے احساس اور جذبات کو محسوس کر پا رہا تھا۔ خوبصورت تھی، لیکن اس کی ایک آنکھ جس پر کئی خواتین پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، سن کر وہاج کو بہت برا لگا تھا۔ اس کے دل میں عروہ کے لیے عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ پہلے وہ ہمدردی تھی، پھر پیار اور پھر وہ محبت میں بدلنے لگے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اگر وہ شادی کرے گا تو عروہ سے کرے گا۔ اس کی وجہ سے عروہ کی آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا نقص اس کی وجہ صرف اور صرف وہ تھا۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے سامنے عروہ کی وہی بچپن کی تصویر بنتی اور پھر آج عروہ اسے جس انداز میں ملی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئی بھی ہیں تو کس انداز میں۔ وہ لڑکی خود بخود ہی اس کی جھولی میں آ گری تھی۔ شاید دونوں کے نصیب پہلے سے مل چکے تھے۔ جیسے ہی وہاج نے اسے بچپن کا وہ واقعہ یاد دلایا تو عروہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آج تک جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا ہمیشہ سے اس نے خود پر لوگوں کی آوازیں کستی سنی تھی۔ اسکول جاتی تو کوئی بھی اس کی سہیلی نہیں بنتی تھی، لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی، اسے چڑھاتی، کچھ لڑکیاں تو اس کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی کہ تمہاری یہ آنکھ دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چڑیل ڈائن آ گئی ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ پھر اس نے میٹرک کرنے کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن وہاں تو لڑکیوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ چھپ چھپ کر وہ روتی رہتی، رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کے نیچے حلقے ڈال دیے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے FSC کی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنی پڑھائی پرائیویٹ کی تھی۔ کالج جانے میں اور لوگوں کو فیس کرنے میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ اکثر اسے سوچ سوچ کر ہی بچپن کا جب وہ واقعہ یاد آتا تو شدید غصہ آتا۔ وہ دل میں کہتی تھی کہ ایک دفعہ مجھے وہ لڑکا مل جائے جس نے میری یہ حالت کی، میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گی، اس کی آنکھ میں بھی ایسے ہی ماروں گی، اسے بھی ایسے ہی بھینگا کروں گی، اس کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہوگی، میری خوبصورتی مانید بڑھ گئی، میں سب کی نظروں میں خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو کر یہ سوچتی تھی، لیکن آج کے منہ سے یہ سب سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کتنی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک دم سے اس کے دل میں وہاج کے لیے ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ اور الجھن آنے لگی۔ فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر سکیں۔ آپ نہیں جانتے وہاج آپ کی وجہ سے مجھے کیا کچھ فیس کرنا پڑا ہے۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے اور آپ کے بھائی نے مجھے دنیا بھر کے سامنے رسوا کر دیا، میں یہ سب کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گی۔ وہاج اسے الگ ہو چکا تھا، جانتا تھا جو کچھ عروہ نے سہ رکھا ہے وہ سب کچھ بھلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا میں مانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، تمہیں خود سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں پانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا۔ خیر رات بہت ہو گئی، تم چینج کر لو اور لیٹ جاؤ۔ وہ سیدھا واش روم گئی تھی۔ چینج کر کے جب وہ نارمل حلیے میں باہر آئی تو اس کا حسن دیکھ کر وہاج پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا، لیکن فی الحال وہ اس رشتے کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ عروہ کی مرضی کے خلاف ہوتا۔ وہ بیڈ کی ایک طرف دوسری جانب رک کر کے لیٹ چکی تھی۔
اور وہاں چھت کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے رات کی کس پہر سو گیا۔ اگلی صبح سمیہ بیگم اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہر وقت ان کا پلو پکڑ کر گھومتا رہتا تھا، اپنی ماں کی دھمکی سن کر اس لڑکی کو چھوڑ کر آ جائے گا، لیکن وہ تو سیدھا اپنے دوست کے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ عروا کمرے سے نکلی تو وہ غصے سے پھنکار کر اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کر دیا تم پر؟ تم نے اس کی خاطر اپنے گھر کو، اپنی ماں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ طلاق دو اسے ابھی کے ابھی اور میرے ساتھ واپس چلو۔ میں تمہاری کسی اچھی، خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے شادی کرواؤں گی۔ لیکن بہاج اپنی ماں کی یہ بات سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے پھر کہنے لگا کہ میں عروا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ اس کی سانگ کے خراب ہونے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ میری وجہ سے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ اپنی امی کو بچپن کا وہ واقعہ بھی بتا چکا تھا، لیکن سمیہ بیگم ہر ایک بات کو نظر انداز کرتی گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ جو بھی ہوا بچپن میں ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے اپنی بیوی بنا لو۔ چھوڑو اسے اور میرے ساتھ چلو۔ میں خاندان میں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی۔ خدا نے چاند جیسے بیٹے دیے مجھے اور میں ان کی شادی ایسی لڑکیوں سے کرواتی پھروں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن بہار صاف انکار کر چکا تھا کہ اگر میں اس گھر میں آؤں گا تو اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا۔ سمیہ بیگم اپنے بیٹے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے جیسے تیسے مان گئی۔ یوربا کو لے کر وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا جہاں پر کبھی اس نے فرحاد کی بیوی بن کر آنا تھا۔ فرحاد اس وقت سامنے صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر اس کی نظریں عروا کے وجود پر گئی تھی۔ جو بھی تھا اس کا فگر کمال تھا، جس کی تعریفیں کرتے وہ نہیں تھکتا تھا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ کر وہ اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے پانے سے انکار کر دیا تھا، اسے اپنے بھائی کے ساتھ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ دل ہی دل میں کہنے لگا، جو بھی ہو جائے تمہیں اپنے بھائی کی زندگی سے نکال کر نہ دم لیا تو میرا نام بھی فرحاد شاہ نہیں۔ وہ آج اسے اپنے کمرے میں چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکلا تو فرحاد نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ آج کہنے لگا کہ بھائی پلیز مجھے شادی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن فرحاد اس سے کہنے لگا کہ تم کیسے مرد ہو؟ کیسی لڑکی سے شادی کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہو گے، جس کے ساتھ تمہارا بھائی اس کے حسن کے جال میں پھنس کر نہ جانے کیسی کیسی بے باک باتیں کر چکا ہے۔ دیکھو بہاج، وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں اس کا حسن دیکھ کر اس کی حقیقت سے ناشنا ہو کر نہ جانے اس کے ساتھ کیسی کیسی باتیں کرتا رہا، یہ سوچ کر کے کہ وہ کل کو میری بیوی بنے گی، اور پھر ویڈیو کال پر تصاویر بھی اس نے مجھے جو کچھ اپنا دکھا رکھا نا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بہاج کے تو ہاتھوں کی مٹھیاں بین چکی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا، جبکہ عروا نے ایسا اسے کچھ بھی دکھایا نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر اسے بس تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہاج فوراً کہنے لگا کہ بھائی پلیز وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ آپ میرا برین واش کرنے کی کوشش مت کریں، اور بہتر ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دیں۔ وہ میری بیوی اور آپ کی بھابھی ہے، اس سے زیادہ میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ چند دن تو سمیہ بیگم خاموش رہی، لیکن پھر جب دوبارہ سے یونیورسٹی کی طرف سے کال آئی تو وہ آج ایک گہری سانس خارج کر کے عروا سے کہنے لگا کہ تمہیں اس گھر میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہی رہو گی جب کہ میں کچھ فارمیلٹیز ہیں پوری کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور پھر یہیں پر بھائی کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ عروا نے اپنے جذبات اس کے سامنے عیاں نہیں کیے تھے، لیکن بہاج کے جانے کی خبر سن کر اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس کے جانے کے بعد سمیہ بیگم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ پر ہوا بھی یہی تھا۔ بہاج اسے چند روز کے لیے چھوڑ کر گیا تھا اور سمیہ بیگم فوراً ساس کا روپ دھار چکی تھی۔ عروا کے کمرے میں آ کر کہنے لگی، اس گھر میں بہو بن کر آ تو گئی ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بہو کے روپ میں قبول کر لوں گی۔ صرف اور صرف بیٹے کی خاطر تمہیں قبول کیا، اور اب نکلو کمرے سے، جھاڑو پکڑو اور کام کاج کرنا شروع کر دو۔ وہ چپ چاپ ان کی بات مانتی گھر کے کام کاج میں لگ چکی تھی، تاکہ گھر میں بھی تو سارا کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی کرنے لگی۔ جب بھی فیروزہ بیگم کال کر کے پوچھتی تو وہ اپنی ماں کو یہی جھوٹی تسلیاں دیتی کہ سب کا رویہ بہت اچھا ہے، بہاج تو سچ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اور سمیہ بیگم بھی اسے بہو کے روپ میں قبول کر چکی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کا دل بہلاتی رہتی۔
ابھی بھی وہ کچن میں دوپٹہ اتار کر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ گرمی کافی زیادہ تھی۔ جب فرحاد کچن کے باہر سے گزر رہا تھا، بساختہ اس کی نظر عروہ پر پڑی جو برتن دھو رہی تھی۔ اس کے فکر پر فرحاد کا دل ایک بار پھر سے مچلنے لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، جان بوجھ کر اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، ویسے جو بھی اگر تمہاری آنکھ کا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک تم میری بیوی بن چکی ہوتی، اور میں تم پر شدتیں لٹا کر تمہارا فکر پہلے سے ڈبل ٹرپل کر چکا ہوتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمہارے اس نقص نے تمہیں میرے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لیا۔ وہ اس کے قابل اعتراض حد تک قریب آ چکا تھا۔ عروہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی، کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دور ہٹ جائیں، میں اب آپ کے بھائی کی بیوی ہوں، اور آپ کا یوں میرے قریب آنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی سمیہ بیگم اس جانب آئی تو وہ فوراً کچن سے نکل چکا تھا، جبکہ عروہ کا دل کسی نے مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ انہی دنوں پروین بیگم نے باتوں کا جال ڈال کر سمیہ بیگم کو آمادہ کر لیا تھا کہ وہ ریدا کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں۔ عروہ کو اپنا سانس تنگ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اگر ریدا یہاں آتی تو کیا ہوتا؟ در حقیقت جس مزاج کا فرحاد تھا، ریدا بھی اسی مزاج کی تھی، جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہاں پر اس کی کئی لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی، لیٹ نائٹ پارٹیز میں جاتی تھی اور اس کے سارے رازوں سے واقف عروہ تھی۔ وہیں فرحاد بھی اسی مزاج کا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ تعلقات رکھ چکا تھا اور ابھی بھی ریلیشن شپ میں تھا۔ جیسے جیسے یہ راز عروہ پر آشکار ہوئے، اسے بے حد خوشی محسوس ہوئی تھی کہ کم از کم وہ ایسے بے ایمان اور دھوکے باز بد کردار شخص سے تو بچ چکی تھی۔ وہ آج چند روز میں ہی واپس آ چکا تھا اور عروہ کو گھر میں کام والی بنا دیکھ کر اس کا اندر تک خون کھول چکا تھا۔ اپنی ماں کو واضح الفاظ میں کہنے لگا کہ میں دوبارہ اپنی بیوی کو کام کرتا نہ دیکھوں۔ ملازمائیں جب موجود ہیں تو آپ میری بیوی سے کام کیوں کروا رہی ہیں؟ وہی ریدا اور فرحاد کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ ریدا کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ چند روز میں ہی شادی کی تیاریاں دوبارہ سے شروع ہوئی اور فرحاد اور ریدا کی شادی ہوگی۔ عروہ اور وحاج کی جوڑی واقعی میں خوبصورت تھی۔ وہی فرحاد اور ریدا ایک دوسرے کو پا کر صرف اور صرف عروہ اور وحاج کو نیچا دکھانے کے لیے خوب طنز کے نشتر چلاتے رہتے تھے، جبکہ وحاج کو ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس اپنی عروہ کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے عروہ کا دل بھی پگھل گیا، کیونکہ وحاج نے غلطی کی تھی تو اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی عزت بھی بنایا تھا، اس کے ساتھ کبھی کسی خامی کی بات نہیں کی تھی، اور عروہ بھی دھیرے دھیرے پگھل چکی تھی اور وہ دونوں اپنی محبت بھری زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی جب وہ اپنے بھرپور فگر پر ایک خوبصورت بلیک کلر کی نائٹی زیب تن کر کے وحاج کے پہلو میں آ کر گری تھی، اور وحاج اسے سینے سے لگائے کتنی دیر اس کے وجود سے سرشار ہوتا رہا۔ دونوں بھرپور اس لمحات کو یادگار بناتے ایک دوسرے کے نام ہو چکے تھے، اور عروہ پہلے سے زیادہ نکھر کر خوبصورت ہونے لگی تھی۔ وہیں ساتھ ساتھ وحاج نے ایک جانے مانے مشہور آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی، اور عروہ کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا، اس نے جب ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے عروہ کا خود معائنہ کیا تھا اور کچھ ٹیسٹ بھی کروائے تھے، جس کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا کہ زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے، اگر ہم ان کی آنکھوں کی سرجری کریں تو ان کی یہ آنکھ ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر عروہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہی وحاج اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ 2-3 پروسیجرز تھے جن کے ہونے کے بعد عروہ کی آنکھ کی سرجری ہوئی تھی، اور پھر جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھلی اور اس نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ وحاج فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگا، ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ ڈاکٹر نے بولا ہے نا، زیادہ روشنی میں جانا ہے اور نہ ہی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ ابھی تو سرجری ہوئی ہے تمہاری اور تم نے رونا شروع کر دیا، اب تم صرف اور صرف مسکراؤ گی اور کچھ نہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر ماتھا چوم چکا تھا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آئی تھی تو فرحاد حسرت سے جلنے لگا تھا، لیکن جو بھی تھا اپنے بھائی کی نظریں بار بار اپنی بیوی پر ہوتی محسوس کر کے وحاج کو بھی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے جلدی اپنا الگ گھر لے لیا اور عروہ کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ فیروزہ بیگم جس طرح کے ظلم اس گھر میں پروین بیگم سے سہ رہی تھی، وحاج اپنی ساس کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ عروہ کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ وہیں فرحاد ریدا کے ساتھ شادی کر کے شروع میں اس کے ساتھ اپنا رویہ کافی ٹھیک رکھتا رہا، لیکن جیسے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نظر آئی، وہ ایک بار پھر اس پر لٹو ہو چکا تھا۔ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ ایک وقت میں ریلیشن شپ رکھنا فرحاد شاہ کا خاصہ تھا،
لیکن جب ریدا کو اس بارے میں معلوم پڑا تو وہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے منع کرنے لگی کہ جب گھر میں بیوی موجود ہے تمہارا جی بہلانے کے لیے تو تم باہر کیوں منہ مارتے ہو؟ اس کے الفاظ سن کر فرحاد اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا۔ پہلی بار ریدا نے جب کسی اور کو اپنے ساتھ یوں بدتمیزی کرتے دیکھا تو وہ بدلے میں پلٹ کر فرحاد کے منہ پر بھی تھپڑ مار چکی تھی، جس کے بعد ان کی لڑائی کافی بڑھ چکی تھی۔ وہی ریدا اور فرحاد کا رشتہ اس دہانے پر پہنچ چکا تھا کہ دونوں کورٹ میں پیشیاں بھگت رہے تھے۔ فرحاد سے وہ بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کرتی تھی اور فرحاد طلاق دے نہیں رہا تھا کیونکہ حق مہر میں اس نے 60 لاکھ کی رقم لکھوائی تھی۔ سمیہ بیگم تو سر پکڑ کر رہ گئی تھی، جس پروین بیگم نے اپنی بیٹی کے لچھن دیکھے تو اسے کہنے لگی کہ تم کون سا دودھ کی دلی ہو، شاید اس سے پہلے تم نے بھی کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلائے تھے۔ اتنا یاد رکھنا کہ آج کل کنواری لڑکیوں کے رشتے ملنا اتنا مشکل ہو گئے ہیں، اور تم تو ہو بھی طلاق یافتہ، کہاں جاؤ گی؟ پھر اتنے اچھے خاندان میں کون دے گا تمہیں رشتہ؟ چپ چاپ جاؤ اور گزارا کرو، اسے کرنے دو۔ یوں مجبوراً وہ واپس اسی گھر میں آ چکی تھی، لیکن فرحاد اب پہلے سے بھی زیادہ اس پر ظلم کرنے لگا تھا۔ اکثر لڑکیاں گھر میں لاتا تھا اور اس کے سامنے ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ سمیہ بیگم اپنے گھر کی خراب حالت دیکھ کر کافی پریشان رہنے لگی۔ ایک بار کچن میں ہانڈی بناتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ یہ اپنی ماں کا حال احوال پوچھنے کے لیے وہ آج گھر میں آیا تھا۔ اپنی ماں کو بے ہوش دیکھ کر وہ فوراً انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ فرحاد اور ریدا کو اس نے اچھی خاصی باتیں سنائی تھی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ سمیہ بیگم نے جب اپنی بہو کو خود تمام تر خدمت کرتے دیکھا تو انہیں شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی میں وہ کس قدر خوبصورت تھی، نہ صرف دل سے بلکہ اخلاق سے بھی۔ اس نے سمیہ بیگم کی اتنی انسلٹ کے باوجود ان کی خدمت کی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن عروا ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں معاف کر چکی تھی۔ جبکہ زندگی اصل میں اگر برباد ہوئی تھی وہ فرحاد اور ریدا کی، جن کی ساری زندگی اب یوں ہی سمجھوتے کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ سو ریڈرز، آپ کو آج کا یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔